السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج اس مختصر سی نشست کے اندر ہمارا موضوع مقام صحابہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صحابہ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یا صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت کے اندر اپنی سر کی آنکھوں سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابی ہیں جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے، ان میں تمام انبیاء اکرام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیروکار اللہ رب العالمین نے بنائے، ان کے متبع لوگوں کو بنایا، ان کے صحابی اللہ رب العالمین نے رکھے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کے ساتھ ان کی امت کو دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی نبی تھے جن کے صحابی صرف دو ہی لوگ تھے، دو ہی شخص تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی نبی تھے جن کے صحابی صرف ایک ہی تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی نبی تھے جو تنہا تھے، اکیلے تھے، جن کی بات ان کی قوم نے ایک فرد نے بھی قبول نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر نبی کے ساتھ ان کے متبعین کو، ان کے ماننے والوں کو رکھا ہے، ان کے جو ہے نبی کے ماننے والوں کو صحابہ کہا گیا ہے، ان کے اتباع کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ اکرام دیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، اللہ نے جن کو ساتھی بنایا، یہ ایسے اشخاص تھے، یہ ایسا گروہ تھا کہ جو تمام پچھلی امتوں کے جتنے بھی نبیوں کے صحابہ گزرے ہیں ان سب سے افضل تھے۔ کیوں افضل؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں سب سے افضل امت محمدیہ کو قرار دیا۔ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے جو ہے اللہ رب العالمین نے برتر اگر کسی کو قرار دیا نبیوں میں، تمام نبیوں کا سردار جنہیں قرار دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں امام الانبیاء اللہ رب العالمین نے قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو صحابہ رکھے، جو اللہ نے جس ٹیم کا انتخاب کیا، جن لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا نبی کی صحبت کے لیے، وہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ فتح ہے، آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو ان کے پاس یہ جو لوگ ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، یہ کفار پہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے رحماء بینہم تراہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم ہے، رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے۔
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ دیکھیں گے انہیں سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے جستجو میں اللہ رب العالمین کی، اور سجدوں کے نشانوں سے یہ پہچانے جاتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اور یہی مثال اللہ رب العالمین نے ان کی تورات کے اندر بھی ذکر کی تھی اور انجیل کے اندر بھی ذکر کی تھی. یعنی ابھی یہ صحابہ اکرام آئے نہیں تھے، ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آخری نبی بھی نہیں آئے، آخری امت بھی نہیں آئی، لیکن تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام کا تورات میں بھی کر دیا، انجیل کے اندر بھی کر دیا. تو یہ واضح فضیلت ہے صحابہ اکرام کی کہ ابھی یہ قوم، یہ جماعت آئی نہیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے پچھلی آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر کر دیا. تو صحابہ اکرام کی ذات وہ ذات ہے، یہ وہ مقام یافتہ صحابی ہیں، لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی. صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ کس لیے تھا؟ کیونکہ ان کی قربانیاں، ان کی اللہ رب العالمین کی طرف جستجو، ان کی اللہ رب العالمین کا ان کے دلوں کے اندر ڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اطاعت، اس کے ثمرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں خطاب دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. یعنی صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے کے اوپر اپنی مال، اپنی جان، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر قربان کر دی، صرف ایک اشارے کے. تو صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ اس لیے سب سے اونچا اور سب سے افضل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے انہی کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا اگر کوئی اتباع کرنے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر کوئی پیروی کرنے والے ہیں ان کی ایک اشارے کے اوپر اپنے جانوں کے جو نذرانے پیش کرنے والے ہیں وہ یہی جماعت ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین انہی لوگوں کو رکھا. آج ہمارے دل کے اندر بھی یہ خیالات آتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس وقت میں ہوتے، ہم بھی اس وقت میں ہوتے اور ہم بھی ایسا جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے، ہم بھی ایسے عمل کرتے. لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے عمل کے اندر کون آگے ہو سکتا ہے اور عمل کے اندر کون پیچھے رہ سکتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ، ہماری فجر کی نمازوں کے پتہ نہیں ہے، ہماری سنتوں کے، ہماری نوافل کے پتہ نہیں ہے، ہماری اطاعت اللہ، اطاعت رسول کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اگر ہم اس دور کے اندر پیدا ہو جاتے تو شاید جو ابھی عمل کر رہے ہیں اس سے بھی پیچھے ہو سکتے تھے ہم. تو صحابہ نے وہی جماعت، اللہ نے وہی جماعت کو چنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر اتباع اور پیروی کر سکتی تھی. اور پھر انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، انہوں نے پوری زندگی دنیاوی زندگی کے اوپر آخرت کو ترجیح دی. انہوں نے پوری زندگی اپنے مال کے اوپر، اپنی جان کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی، اسی کو فوقیت دی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین مکمل ہو گیا اور اللہ کے نبی اللہ سے جا ملے. صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل رہا اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کو سرٹیفکیٹ مل چکا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا. تو اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور دین مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی صحابہ اکرام پہ زبان درازی کرے یا ان کی آپسی اختلاف کو ہوا دے کر ان کے اوپر باتیں کرے، ان کے اوپر چھیٹا کشی کرے یا دل کے اندر ان کے لیے بغض رکھے، تو وہ یہ جان لیں کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے سب سے پہلے، کیونکہ وہ انگلی اٹھا رہا ہے اللہ کے انتخاب پر.
وہ کس کے انتخاب پہ؟ محمد رسول اللہ کے انتخاب پہ انگلی اٹھا رہا نہیں، اللہ نے توفیق دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کی صحابہ اکرام کو، اللہ نے توفیق دی تھی کہ صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے معجزوں کو سچ ہوتا ہوا دیکھیں، صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے فتوحات دیکھیں، صحابہ اکرام اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتا ہوا دیکھیں، وحی اترتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ نے یہ توفیق دی تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا اور اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ اب اگر کوئی ان کے ایمان کے اوپر شک کرتا ہے، ان کے ایمان کے اوپر اگر کمنٹ پاس کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، کیونکہ وہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام کی قربانیاں کم نہیں ہیں، صحابہ اکرام کی اتنی قربانیاں ہیں کہ ایک صحابی کا مقام ایسا ہے کہ ان کے پیر کی دھول کو بھی ہم آج کے مسلمان نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ان کے پیر کی دھول نہیں، ان کے جانور کے، ان کے گھوڑے کے پیر کی دھول کو بھی آج کا مسلمان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ گھوڑے بھی اتنے فرما بردار ہوا کرتے تھے جن کے اوپر صحابہ اکرام سوار ہوا کرتے تھے اور وہ جنگ کے میدان میں گھس جایا کرتے تھے، تیر اور تلوار اور برچھیوں اور نیزوں کے زخم اپنے اوپر لے کر وہ بھی لوٹا کرتے تھے، ان کے گھوڑے بھی، ان کے جانور بھی۔ تو ہمیں چاہیے صحابہ اکرام کی قربانیوں کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے دل سے ہم یہ مان لیں کہ یہ وہ جماعت ہے جو سابقون الاولون ہیں، جو سب سے پہل ایمان لانے والوں میں ہیں، جن کے سامنے نہ کوئی تاریخ تھی، جن کے سامنے نہ کوئی ایسا نمونہ اور آئیڈیل تھا جو پوری زندگی کا آج ہمیں مل گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آج ہمارے سامنے ہے، کیا صحابہ اکرام کے سامنے پوری زندگی تھی؟ کتنے صحابہ ایسے ہوئے ہیں جو ایمان لائے اور اسی وقت شہادت پا گئے؟ کہاں انہوں نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو دیکھا؟ کہاں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی کو دیکھا، جو ہے معاشرتی زندگی کو دیکھا، یا فیملی کی زندگی کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہمارے پاس ساری زندگی موجود ہے، پورا اسوہ موجود ہے، پورا آئیڈیل موجود ہے، پوری شریعت ایک جا ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عمل ہمارا، اور وہ صحابہ تھے، پوری شریعت ان کے سامنے موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر اپنی گردنیں کٹوائیں۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 چکی کے پارٹوں میں صحابہ کرام پس گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھیر لیا گیا اور آپ کو زخمی کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگائی تھی کہ ہے کوئی آج کے دن ان مشرکوں کو ہم سے دور کرے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں بہادری سے، یہاں تک لڑتے ہیں کہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک 7 انصاری صحابی شہادت کا جو ہے جام پی لیتے ہیں۔ کس کے الفاظ پہ؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ پہ 7 لوگ ایک ساتھ اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر جب ڈھال بنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری میں جو ڈھال بنتے ہیں، ڈھال نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، ڈھال کون ہے اللہ کے نبی کے لیے؟ صحابہ ہیں، طلحہ بن عبداللہ ہیں، اسی طرح سے عبداللہ بن رواح ہیں، یہ ڈھال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک انصاری ہیں، ایک قریشی ہیں۔ انصاری صحابی سینے کے آگے کھڑے ہیں تو قریشی صحابی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا مقام یوں ہی نہیں بنا۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ کی ڈھال کے لیے ایک قریشی صحابی کھڑے ہیں تو سینے کے اوپر سینے کی ڈھال کے لیے ایک انصاری صحابی کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اپنے نظروں کو، اپنی گردن کو ہماری گردن سے اونچا نہ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی تیر آ جائے اور ہمارے سینے سے ہٹ کر وہ آپ تک پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گردن کو نیچے ہی رکھیے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مقام
مرتبہ ان کی شہادتوں سے، ان کی قربانیوں سے، ان کے عمل سے انہوں نے حاصل کیا ہے، بنا کسی آئیڈیل کے، بنا کسی نمونے کے۔ آج ہمارے سامنے ہزاروں لاکھوں صحابہ کے نمونے موجود ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ دیکھیے ہم کتنے عمل میں پیچھے ہیں۔ آج ہم ہمارے مال کی قربانی نہیں دے سکتے، آج ہم ہماری جان کی قربانی، جان اور مال بہت بڑی بات ہے، ہم ہماری نیند کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ آج ہم ہماری نیند کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں، آج ہم ہمارے فیشن کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ داڑیاں چھلی ہیں، چہرے صاف ہیں، سنت رسول غائب ہے۔ سوچیے آپ، نوجوانوں میں بالکل خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو کسی کی بھی باتوں میں آ کر، کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی حکیم کی باتوں میں آ کر صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ اکرام کے لیے اپنے دل کے اندر بغض اور دشمنی پال لیتے ہیں۔ ان سے مخاطب ہوں میں کہ ہمارے چہروں سے تو آج سنت رسول ہی اڑی ہوئی ہے، آج ہم ہمارے فیشن کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اس دور میں اگر ہم ہوتے تو ہماری جان کی قربانی دے سکتے تھے ہم، وہ صحابہ نے دی ہے، وہ صحابہ نے جو ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانیاں پیش کی ہے۔ اور پھر صحابہ کی ذات وہ ہے کہ آپ خلفائے راشدین کو چھوڑ دیجئے، عشرہ مبشرہ کو بھی چھوڑ دیجئے، جو جنتی صحابی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، مائد اسلمی کا واقعہ ہے۔ مائد اسلمی ایک صحابی رسول ہیں، ادنا سے صحابی رسول ہیں، ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ کیا گناہ ہوتا ہے؟ ان سے زنا ہو جاتا ہے، ان سے زنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دن آتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی پھر منہ پھیر لیتے ہیں، پھر تیسرے دن آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، حد قائم کیجئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکل دیکھ رہے ہیں، حد قائم کرنا معمولی چیز تھی؟ حد قائم کرنے کا مطلب تھا آدھا زمین میں گاڑ کر پتھروں سے سنسار کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ چیک کر کے آؤ، اس کے قبیلے میں جاؤ، اس کے لوگوں کے پاس جاؤ، دیکھ کر آؤ کہیں یہ مجنون اور پاگل تو نہیں ہے، اس کا دماغ تو سالم ہے، دماغ ٹھکانے پہ ہے یا نہیں۔ جا کر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ دماغ بھی سالم ہے، صحیح ہے، اور ان کے نیک لوگوں میں سے ہے، لیکن گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی، جب چوتھی مرتبہ وہ آئے، انہیں آدھا گاڑا گیا، وہ پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دیا گیا۔ یہ واقعہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ اس کا بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان سے گناہ سرزد ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، لیکن ان کا رجوع اتنا مضبوط اور اتنا پکا تھا کہ وہ آتے رہے، لیکن جب تک انہیں سنسار نہیں کر دیا گیا ان کے دل کو سکون نہیں ملا۔ اسی طریقے سے جب ان کو سنسار کیا گیا تو ایک عورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ایک صحابیہ اور اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہوا ہے اور زنا کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہے، اللہ کے نبی حد قائم کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ چلی جاتی ہے، پھر دوسرے دن آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا ہے، قابل حد جرم ہوا ہے اور حمل ٹھہر چکا ہے، اللہ کے نبی حد قائم کیجئے۔ اللہ کے نبی پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے اے اللہ کے نبی کیا آپ اسی طرح کا معاملہ کر رہے ہیں جس طرح مائد اسلمی کے ساتھ کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی حد قائم کیجئے، مجھ سے زنا ہوا ہے اور حمل ٹھہر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، لیکن ابھی تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آئیو۔ کتنے مہینے میں ہوتی ہے؟ 9 مہینے کے اندر۔ 9 مہینے کا پیریڈ کسی بھی بندے کے لیے گناہ کو بھولنے کے لیے بہت کافی ہے، اور ہمارے جیسا بندہ تو آج گناہ کرتا ہے کل بھول جاتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کو کپڑے میں لپیٹتی ہیں اور لپیٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی بچہ پیدا ہو چکا ہے، حد قائم کیجئے۔ حد کیا ہے؟ آدھا گاڑ کر
پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دینا، یہ حد ہے۔ اور وہ بار بار آ رہی ہیں، 9 مہینے کے بعد بھی آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہاں بچہ تو پیدا ہو چکا ہے، لیکن ابھی وہ تیرا دودھ پیتا ہے، جب دودھ چھوٹ جائے بچے کا تب آئیو۔ وہ عورت واپس چلی جاتی ہے۔ کتنے ٹائم میں دودھ چھوٹتا ہے؟ 2 سال کے اندر۔ 2 سال کی پیریڈ میں دودھ چھوٹتا ہے، 2 سال وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جب اس کا دودھ چھوٹ جاتا ہے اور وہ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لے کر حاضر ہوتی ہے، اور روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی دیکھ لیجئے، اس کا دودھ چھوٹ چکا ہے اور اب یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ مقام صحابہ بتا رہا ہوں، اب یہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ایک صحابی رسول کو دیتے ہیں گود میں، اور کہتے ہیں جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ اس عورت کے لیے گڈھا کھودا جاتا ہے، اس کو آدھا زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے، تمام صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں اور اس کو پتھر مارنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں خالد بن ولید بھی موجود ہوتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہاں تک کہ خالد بن ولید بھی اس عورت کو پتھر مارتے ہیں، اس کے پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اور خالد بن ولید کے چہرے پر جا کر خون پڑتا ہے۔ خالد بن ولید اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، یعنی سب کے الفاظ ہیں، یعنی زانیہ یا ایسا کچھ بھی الفاظ ان کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچتی ہے کہ اس عورت کو جس کو سنسار کیا گیا ہے، خالد بن ولید نے ایسے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو زانیہ ہے، یہ زناکار عورت ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خالد اور اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، اللہ کی قسم سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ مقام صحابہ ہے، یہ مقام صحابہ ہے۔ مدینہ، اہل مدینہ کے 70 گھر اور 70 کی بخشش اس عورت کی توبہ اگر تقسیم کر دی جائے۔ کہا اے عمر اور اے خالد، کیا تمہیں اس کے بڑھ کر بھی کوئی عمل پسند ہے؟ پتہ ہے کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر جب حد نافذ ہوتی ہے اسلامی قانون کے حساب سے، جب شرع حد نافذ ہوتی ہے تو جو گناہ ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے اس کے تعلق سے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا مقام تھا کہ ان سے غلطی بھی ہوئی، ان سے سہو ہوا، ان سے بھول ہوئی، ان سے گناہ ہوا، انہوں نے رجوع کیا، اور ایسا رجوع کیا کہ جو 2 سال اور 9 مہینے کے بعد بھی مضبوط اور پکا رہا۔ آج ہمارا رجوع کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رجوع رمضان تک بھی نہیں چلتا ہے۔ رمضان میں رجوع کرتے ہیں، 11 مہینے ہم ایسے ہی بے نمازی گھومتے ہیں، دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھومتے ہیں، اللہ کی باغی بنے رہتے ہیں۔ وہ 2 سال 9 مہینے کے بعد بھی اتنا مضبوط رجوع لے کر آئی کہ جب تک اس کو سنسار نہیں کر دیا گیا اس کے دل کو سکون نہیں ملا۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ توبہ، یہ رجوع اتنا پسند آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور کہا اگر 70 اہل مدینہ کے گھروں پر بھی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 کے 70 گھروں کی بخشش ہو جائے۔ تو صحابہ اکرام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ یہ میں نے ادنا صحابیوں کا ذکر کیا ہے جو اعلیٰ جو ہے عہدے کے اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، جو عشرے مبشرہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے کیا کہنے ہوں گے، ان کے اللہ رب العالمین کے یہاں کیا درجات ہوں گے، ان کے کیا مقام ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے کتنا راضی ہوگا۔ ہم سوچ کر دیکھیں صرف ان واقعوں کو ذہن کے اندر رکھ کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، فرض نماز قائم کر، فرض روزے جو ہے ادا کر اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ وہ شخص حج اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا،
زکوٰۃ کا، نماز کا اور کلمے کا معاملہ آیا اور صلہ رحمی کا معاملہ آیا، حج فرض نہیں ہوا ابھی۔ اس بدو نے کہا اللہ کی قسم نہ تو اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ جب وہ لوٹ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو یہ جا رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، آپ کے سے ایمان لانا، آپ کے اوپر سچے دل سے آپ کی تصدیق کرنا، مان لینا، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ جنت کا پروانہ ہے جو اس بدو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ جبکہ اس بدو سے بھی کئی بڑے بڑے افضل صحابہ جو قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، کاتب وحی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرے مبشرہ ہیں، بے شمار گلدستے ہیں، اس باغ میں بے شمار گلدستے ہیں، ان کے لیے کیا بشارتیں ہوں گی؟ سوچئے ایک بدو کو اتنی بڑی بشارت مل سکتی ہے تو یہ صحابہ کا کیا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک ہوگا۔ ایک کالی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، ایک کالی کلوٹی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگے کا دورہ پڑتا ہے، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آپشن رکھ دیے کہ میں تیرے لیے دعا کر دوں گا اور اللہ رب العالمین چاہے گا تو شفا دے دے گا، لیکن اگر تو اس بیماری میں صبر کرے گی، اس مرگی کی بیماری میں صبر کرے گی، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے۔ معاملہ ہی پلٹ گیا۔ آئی تھی دنیاوی پریشانی حل کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، اور آخرت کا دروازہ کھل رہا ہے، اور اتنا بڑا دروازہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے تیرے لیے جنت ہے۔ کہاں سے فرما رہے ہیں؟ مقام رسالت سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ جہاں لب کشائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رب کی وحی ہوتی ہے۔ مقام رسالت سے اللہ کے نبی نے جب فرمایا، عورت کے جذبات پلٹ گئے، اس کے انداز پلٹ گئے، اس کی سوچ اور فکر پلٹ گئی فوراً، اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مت کیجیے، میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ رب العالمین ضرور شفا دیتا، کیونکہ نبی اختیار دے رہے ہیں کہ چاہے تو دعا کر دیتا ہوں اور چاہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب شفا بھی یقینی تھی، دنیا بھی یقینی ہے اور آخرت بھی یقینی ہے، جو چاہے وہ لے لے۔ وہ صحابی رسول ہے، وہ صحابیہ رسول کہتی ہیں اللہ کے نبی میں صبر کروں گی اور صبر کر کے کیا ہوگا؟ جنت حاصل کروں گی۔ لیکن اللہ کے نبی ایک دعا کر دیجئے، جب میرا مرگی کا دورہ پڑتا ہے اللہ کا نبی میرا سطر کھل جاتا ہے، دعا کیجئے اللہ سے کہ جب میرے مرگی کا دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ یہ علامت ہے اس کی نیت، یعنی جس کی نیت خالص ہوتی ہے اس کا عمل مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم عورتوں کی تو دور کی بات ہے، ہم مردوں کے سطر کا بھی پتہ نہیں ہے، اتنا چست اتنا ٹائٹ لباس پہن کر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، نماز میں رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، پیچھے سے کمر کھلی ہے، سطر غائب ہے، سطر کھلا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی ہمارے خود کے پردوں کا جو ہے ہمیں خبر نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوشی کے عالم میں بھی پردے کا خبر کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ حقیقت میں عمل کرنے والے یہی لوگ تھے، حقیقت میں اللہ رب العالمین کے جو ہے قریبی مقربین میں سے اگر کوئی تھے، ولی اللہ حقیقت میں اگر کوئی تھے تو یہی صحابہ اکرام تھے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس واقعے سے ایک ادنا سی عورت ہے، ایک کالی کلوٹی عورت ہے، لیکن مقام کہاں بنا لیا؟ جنت کے اندر۔ کس کے بدلے میں؟ اس بیماری کے اندر، ایک مرگی کی بیماری کے اندر صبر کے بدلے میں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ اکرام ایمان کے اندر، عہدے اور منصب کے اندر، مقام کے اندر ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ہمارا ان کے اوپر انگلی اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے چاند کے اوپر اعتراض کرنا۔ چاند پہ اگر اعتراض کریں گے، چاند کا کچھ بگڑنے والا ہے؟ کچھ نہیں بگڑنے والا، وہ چمکتا رہے گا۔ ہم کتنے ہی چلا لیں، ہم کتنا ہی بھونک لیں، لیکن چاند پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔
چاند چمکتا رہے گا، اور جو چلانے والے ہیں، بھونکنے والے ہیں صحابہ کرام پر، ان کے گلے خراب ہوتے رہیں گے۔ چاند کی شان اور شوکت پر، اس کی بلندی پر، اس کی عظمت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام پہ اوپر بھونکنے والے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے بس اپنا خود کی آخرت خراب کرتے ہیں، اپنی خود کی دنیا اور آخرت برباد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان کے اندر نقطے کے برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ تو رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہمیں مقام صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے ویسی ہی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے تھی، اور صحابہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھائی جو ہے اس تعلق سے خطا کر بیٹھے ہیں کہ صحابہ کرام کے ان کے دل کے اندر صحابہ کرام کے لیے کوئی بات آ گئی ہو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو تو رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو تو اللہ رب العالمین معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔